اب ہم ایک ریویو لیتے ہیں کہ جو ایچ آر پریکٹسز ہیں، ہیومن ریسورس مینجمنٹ پریکٹسز ہیں، ان کا جو حوالہ ہے ہائی پرفارمنس کے حوالے سے ذرا اس کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا جو ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن ہے، اس کی کنٹریبیوشن ہائی پرفارمنس میں یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ بہترین ٹیلنٹ لے کر آتے ہیں جو کہ آرگنائزیشن کے گول کے ساتھ الائنڈ ہوتا ہے، تو آف کورس اس سے بہتر پرفارمنس ملتی ہے۔ پھر ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہے اس کا رول یہ ہوتا ہے کہ وہ امپلائیز کی کیپیبلٹیز کو بڑھائے۔ جب امپلائیز کی کیپیبلٹی بڑھتی ہے تو اس سے آرگنائزیشن کی پرفارمنس پہ مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اسی طرح پرفارمنس مینجمنٹ جو ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی اور کنٹینیوس امپرومنٹ کو پروموٹ کرے۔ اس طرح آپ کی ویکنیسز کور ہوتی رہتی ہیں اور آپ کی آرگنائزیشن آگے بڑھتی رہتی ہے۔ اچھا، کمپنسیشن اینڈ بینیفٹس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو موٹیویٹ رکھے اور ان کی ہائی پرفارمنس کو مثلاً ریٹین کرے۔ جب آپ لوگوں کو اچھی کمپنسیشن اینڈ بینیفٹس دیتے ہیں تو وہ زیادہ جذبے اور محبت سے کام کرتے ہیں، جس کا ظاہر ہے کہ آرگنائزیشن کی پرفارمنس پہ بہتر افیکٹ ہوتا ہے۔ پھر امپلائی انگیجمنٹ، جو امپلائی انگیجمنٹ ہے اس سے لائلٹی پیدا ہوتی ہے اور پروڈکٹیوٹی بڑھتی ہے۔ کیریئر ڈیولپمنٹ جو ہے، اس سے لوگ جب سمجھتے ہیں کہ بھائی ان کو آگے بڑھنے کا موقع دیا جا رہا ہے تو اس سے لانگ ٹرم کمٹمنٹ ان کی ادارے کے ساتھ، بزنس کے ساتھ بڑھتی ہے۔ پھر ایچ آر انالیٹکس جو ہیں، اس سے آپ کا ڈیٹا ڈریون ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے، جس سے ایک فیئرنیس اور ٹرانسپیرنسی سامنے آتی ہے۔ اور جو مضبوط آرگنائزیشنل کلچر ہوتا ہے وہ ایک الائنمنٹ اور کولیبوریشن کا ماحول بناتا ہے، جس سے آرگنائزیشن کی اور بزنس کی پرفارمنس آگے جاتی ہے۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کچھ جو ہم نے دیکھے تھے ٹرینڈس ان ہیومن ریسورس مینجمنٹ، اس کا ایک پھر دوبارہ ہم جائزہ لیتے ہیں۔ تو ایچ آر ایم کے اندر ایک چیز آپ کو یہ یاد رکھنی ہے کہ اب ڈیجیٹل ایچ آر کا زمانہ ہے۔ مثلاً آپ کو ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے لیے آٹومیشن، اے آئی، کلاؤڈ بیسڈ ایچ آر سسٹمز، یہ سارے استعمال کرنے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جہاں ریموٹ اور ہائبریڈ ورک انوائرمنٹس ہیں، وہاں پر آپ کو فلیکسیبل ورک آپشنز اینڈ ریموٹ مینجمنٹ دینی ہوتی ہے۔ یعنی جس طرح ورک فرام ہوم کی آپشن ہے مے بی فیمیلز کے لیے اور میل کے لیے بھی، اسی طرح سے فلیکسیبل ورکنگ آورز جو ہیں، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو کہ عہد حاضر کا تقاضا ہیں اور ان کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ پھر امپلائی ایکسپیرینس ہے، امپلائی کو جو ہے وہ جس طرح ہم مارکیٹنگ میں کسٹمر ایکسپیرینس کی بات کرتے ہیں نا، کہ ڈونٹ سیل اے پروڈکٹ ٹو اے کسٹمر، give an experience to the customer which is memorable for the lifetime or maybe for the generations۔ اسی طرح سے ہم کہتے ہیں یار امپلائی کو نا اپنے بزنس کے اندر ایک ایکسپیرینس دیں، اس کو ایک ہولسٹک ویو دیں، ایک ویل بینگ اور انگیجمنٹ کا، کہ وہ دفتر میں آ کر بھی یہ سمجھے کہ میں اپنے گھر میں ہوں، اور جب گھر میں ہو تو وہ سمجھے کہ میں دفتر میں ہی ہوں۔ اسی طرح اسکل بیسڈ ہائرنگ ہے، لوگوں کی جو کیپیبلٹیز ہیں اس کے اوپر توجہ دیں، ڈگریز پہ کم۔ ڈگریز اہم ہوتی ہیں لیکن کام کرنے کی صلاحیت زیادہ اہم ہوتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اب جو نیا زمانہ آ رہا ہے نا، اس میں شاید پیسز آف پیپر، ڈگریز اتنی ریلیونٹ نہ رہیں، لیکن آپ کی صلاحیت کہ آپ کیا کر سکتے ہیں وہ ہر دوسری چیز سے زیادہ ریلیونٹ ہو جائے۔ اچھا، اسی طرح سے جو مثلاً بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ لوگوں کو سمجھنی ہے، وہ ہے ڈائیورسٹی اینڈ انکلوژن۔ اب جس دور میں، جس زمانے میں ہم زندہ ہیں نا، یہاں پر آپ کو لوگ جو کام کرنے کے لیے ملیں گے ان کی بیک گراؤنڈ ڈائیورس ہوگی، وہ مختلف رنگوں سے، نسلوں سے، مذاہب سے، قومیتوں سے آپ کے پاس آئیں گے، مختلف زبانیں بھی بولتے ہوں گے۔ آپ کو ان کو انکلیوڈ کرنا ہے، کیونکہ آپ کو نہیں معلوم کہ اچھی صلاحیت کہاں پر ہے۔ آپ صرف اچھی صلاحیت کو ہنٹ کریں، فیئر، ایکول اور انکلوسیو ورک انوائرمنٹس بنائیں جس میں کسی کو کسی بنیاد پر ڈسکریمنیٹ نہ کیا جائے۔ اگر آپ اس کو جان لیں گے نا، آپ بہت ترقی کریں گے اور بہت آگے جائیں گے۔ پھر گگ اکانومی جو ہے، یہ یاد رکھیں کہ جو گگ اکانومی ہے یہ وہ ٹرینڈ ہے جس میں اب لوگ پرماننٹ نوکری نہیں ڈھونڈتے، وہ ٹاسک ٹو ٹاسک جابز ڈھونڈ رہے ہیں، اور آرگنائزیشنز بھی ایسے لوگ ڈھونڈ رہی ہیں جو ٹاسک ٹو ٹاسک بیسس پہ انگیج کیے جائیں۔ آپ دیکھیں فری لانسنگ کے جو پلیٹ فارمز ہیں کیسے وہ وہاں پر بھیڑ آ گئی ہے، وہاں پر بہت زیادہ رش ہو گیا ہے۔ وجہ
گگ اکانومی، کیونکہ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ لوگ فلیکسیبل اور فری لانسنگ انوائرمنٹ جو ہے وہ ٹرینڈ ان کر رہی ہے۔ پھر پیپل انالیٹکس، لوگوں کے بارے میں جو پہلے بھی میں نے کہا کہ ڈیٹا بیس ڈیسیجنس کریں۔ پھر امپلائی ویل بینگ کے اوپر بہت خرچ کریں، ان کی مینٹل اور فزیکل ہیلتھ جو ہے اس کی سپورٹ ان کو چاہیے، یہ سپورٹ آپ ان کو پرووائڈ کریں۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور اگر آپ ان کا خیال رکھیں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ اپنے بزنس کو بہتر مینیج کر سکیں گے۔ بہت شکریہ۔